مجھے درمیان میں ایک واقعہ یاد آیا، مجھے اصل موضوع پر بتا دو بچوں، بھول جاتا ہوں۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کا نام تو سنا ہے، نام ان کا نعمان بن ثابت الکوفی تھا۔ تو ابو حنیفہ ان کی وصفی کنیت ہے، بیٹا ان کی کسی بچی کا نام حنیفہ نہیں تھا، ان کی اکلولتی اولاد حماد ہیں، حضرت حماد ان کے فرزند ہیں۔ تو یہ جو ان کی کنیت ہے بچوں، یہ وصفی ہے۔ ابو حنیفہ یعنی یکتا پرست، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، حنفیت کے قائل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگرد ہے۔ جب امام ابو حنیفہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ مدینہ شریف آ گئے، امام دار الہجرت حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے پاس۔ اب اس روایت میں ہے کہ یہ حضرت امام شافعی کو ملنے آئے، تب امام صاحب فوت ہو چکے تھے۔ امام محمد بن ادریس شافعی، بیٹا آپ کو امام السنہ کہا جاتا ہے، فقہا میں آپ کا نام کیا ہے؟ امام السنہ، حدیث اور سنہ کی بہت پیروی کرنے والے۔ تو محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے بیٹا، انہوں نے کھانا زیادہ کھایا۔ عام طور پر علماء یا درویشوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے نا، کم خور، کم خواب و کم گفتار باش، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ کم خور ہو، یہ تصوف کا اصول ہے بیٹا، علم مشرب کا، علم طریقت اور سلوک کا اصول ہے۔ کم کہ سالک کیا کرے؟ کم خور، کم کھائے، کم خواب، کم سوئے، کم گفتار، بات بھی زیادہ نہ کرے، جہاں ضرورت ہو وہاں بات کرے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین اور تلامذہ تھے، اسٹوڈنٹس، شاگرد بچوں، وہ ذرا حیران ہوئے کہ صاحب نے تو کھانا زیادہ کھایا۔ اس کے بعد لیٹ گئے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اکراماً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ آپ دیکھ رہے ہو بیٹا، اتحاد بین المسلمین کی ایک جھلک۔ یہاں ہمارے معاشرے کو دیکھو، ہم ایک مسجد والا دوسری مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ہم نے ماحول بنا لیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کئی فقہی امور میں فقہ حنفی سے اختلاف رکھتے ہیں بیٹا، لیکن وہ امام صاحب کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں بھائی آپ نماز پڑھاؤ۔ وہ ان سے کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھو، وہ ان سے کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھو۔ یہ ہے وہ مودت، وہ محبت، وہ الفت جو کلمہ گو لوگوں میں، اہل اسلام میں، اہل ایمان میں ہونی چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ اچھا بیٹا، خیر حضرت نے تو نماز پڑھا دی، لیکن وہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں نا بیٹا، وہ چیں بجبی ہیں، حیران ہیں کہ انہوں نے تو وضو ہی نہیں کیا، بغیر وضو کے ہمیں بھی نماز پڑھا دی۔ تو پھر انہوں نے مہمان سے تو تعرض نہیں کیا کہ مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ امام شافعی سے پوچھا کہ ایک تو بزرگوں کے حوالے سے ہمارا یہ تحفظ ہے کہ کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا، زیادہ کھایا، دوسرا یہ کہ نماز بغیر وضو کی پڑھا دی۔ تو ان کا وہ ان سے پوچھ لو نا، یہ کام انہوں نے کیا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں راستے میں اس خدشے کے پیش نظر کہ جن لوگوں نے میرے سامنے دسترخوان پیش کیا ہے، نہ معلوم ان کا رزق حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں نے سوچا کہ مبادا جو میرے سامنے تناول ما حضرہ پیش کیا گیا ہے حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا، سو میں نے راستے میں کھانا نہیں کھایا۔ کوفہ سے چلا، یہاں تک راستے میں کھانا نہیں کھایا، مجھے بھوک لگی تھی، تو یہاں تو مجھے یقین تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کسب حلال کے ثمرات ہیں، سو میں نے کھانا زیادہ کھایا، اور میں رات کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سویا۔ قرآن عظیم کی فلاں آیت سے میں نے اتنے مسائل استخراج کیے، ایک آیت سے بیٹا کتنی ہی مسائل استخراج کی کہ پوری رات گزر گئی۔ تو قرآن عظیم کی آیات میں بہت تنوع ہے۔